السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں آکسار قلعے میں اولوگان صوفیہ کے پاس آتا ہے تو صوفیہ کہتی ہے اولوگان خوش آمدید۔ اولوگان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم خود کہیں نظر نہیں آتی، تم نے میرے لیے فوجی بھیج دیے لیکن خود فوج کی قیادت نہیں کی، تم اپنی غار میں لومڑی کی طرح چھپ کر بیٹھی ہو اور تم خود کو مقابلے میں مجھ سے برتر سمجھتی ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے صوفیہ؟ تو صوفیہ کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے میں خود کو برتر نہیں سمجھتی اولوگان، لیکن تم بھی خود کو مجھ سے برتر نہ سمجھنا، لوکاس مر گیا ہے، اس کی ساری طاقت، فوج اور جائیداد اب میرے پاس ہے۔ اولوگان کہتا ہے وہ تمام چیزیں جنہیں تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ہیں وہ میری ہیں، عثمان نے جو قلعے تم لوگوں سے لیے تھے میں نے تمہیں واپس کیے ہیں، میرا سونا کہاں ہے؟ صوفیہ کہتی ہے تمہارے برعکس ہم مرنے والوں کا احترام کرتے ہیں، میں نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، میں تمہیں تمہارا سونا ادا کروں گی۔ اولوگان کہتا ہے یقیناً تم کرو گی، تم ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگی جو بغیر کسی وجہ کے اپنا سر کھو دیتے ہیں، جیسے عثمان اب قبیلہ بدر ہے، تم یہاں میرے مد مقابل کھڑے ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتی، تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو سر خاتون؟ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں، میں صرف غم زدہ ہوں۔ زندان میں بالا خاتون ناٹک کرتے ہوئے کانپ رہی ہوتی ہیں، دروازے پر آنے والا سپاہی کہتا ہے تم مر نہ جاؤ اس لیے تمہیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے، صوفیہ تمہارے ساتھ رحم نہیں کرے گی، چلو اٹھ جاؤ۔ بالا خاتون مزید کانپنے لگ جاتی ہیں تو اس کا دوسرا ساتھی کہتا ہے دروازہ کھولو اسے کچھ ہو جائے گا۔ وہ دونوں ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر آتے ہیں اور بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتا ہے طبیب لے کر آؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایک جاتا ہے اور دوسرا بالا خاتون کو کھول دیتا ہے، ہاتھ آزاد ہوتے ساتھ ہی بالا خاتون اسے دبوچ لیتی ہیں، شور کی آواز سن کر پہلے والا واپس مڑ کے آتا ہے تو بالا خاتون خنجر پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں اور دوسرے کو بھی مارنے کے بعد خود کو کھولتی ہیں، پھر اس کی ٹوپی اتارتے ہوئے کہتی ہیں انتظار کرو صوفیہ میں آ رہی ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صورتحال واضح ہے، سقوط کو واپس لیتے ہوئے اور قبیلے پہ حملہ کرتے ہوئے ہمارے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے، ہم نے اپنی طاقت کھو دی ہے، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کافروں کو پکڑنے کے لیے اس صورتحال کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ بحران پوچھتا ہے میرے حضور آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم کمزور ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے، لیکن اگر ترکوں کے پنکھ ٹوٹ بھی جائیں وہ اپنے مقصد کو تب بھی ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں یہ باور کروائیں گے، انہیں ہمیں ڈھونڈنے دو۔ پھر نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم سب سے پہلے منگولوں کے زیر قبضہ سب سے بڑے ترکمان قبیلے پہ حملہ کریں گے۔ اورحان کہتا ہے اس طرح ہم اولوگان کے منگول صفوں کو کاٹ دیں گے، ہے نا؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، پہلے ہم قیدیوں کو رہا کروائیں گے، اس کے بعد ترکمان صفدران اور سپاہی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ علاؤالدین کہتا ہے یہ اقتدار حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عثمان صاحب اورحان کو نقشہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اورحان یہ فریضہ آپ کا ہے۔ پھر برہان جیرکتائی اور یوسف سے کہتے ہیں ہم کچھ اور کریں گے، چلو بیٹا اپنی تیاری مکمل کرو اور روانہ ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور اورحان اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جیرکتائی پوچھتا ہے حضور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اب میری بات غور سے سنو۔ آکسار قلعے میں بالا خاتون بازنطینی لباس پہنے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ محتاط دکھائی دیتی ہیں، پھر کہتی ہیں میں آ رہی ہوں، صوفیہ میں آ رہی ہوں۔ ادھر خادمہ حلیمہ کے پاس موجود ہوتی ہے اور اس کے کمرے سے نکلتے ساتھ ہی بالا خاتون چھپ جاتی ہیں، پھر صوفیہ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگتی ہیں کہ اولوگان کمرے سے باہر آتا ہے۔ بالا خاتون ایک دم سے پلٹتی ہیں اور دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں، مگر اولوگان یہ بات محسوس کر جاتا ہے کہ کوئی ہے، وہ کچھ دیر رکتا ہے، سوچتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالا خاتون بھی دروازے سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ جس کمرے میں ہوتی ہیں حلیمہ وہیں پہ لیٹی ہوتی ہے، مگر ڈکی ہونے کی وجہ سے بالا خاتون اسے دیکھ نہیں پاتی، اس لیے انہیں باہر سے آواز سنائی دیتی ہے فوجیوں اولوگان کا پیچھا کرو۔ یہ سن کر وہ صوفیہ کو پکارتے ہوئے کمرے سے نکل جاتی ہیں، پسینے میں شرابور حلیمہ کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور بالا خاتون تیزی کے ساتھ صوفیہ کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ آگے مڑی صوفیہ ہرستو سمجھتے ہوئے کہتی ہے ہرستو اس بات کو یقینی بناؤ کہ اولوگان خاموشی سے چلا گیا ہے، وہ بالا کے بارے میں نہیں جانتا، مگر بالا خاتون پاس پہنچتے ساتھ ہی اس پہ حملہ کر دیتی ہیں۔ صوفیہ مزاحمت کی کوشش کرتی ہے مگر خنجر اس کے گلے پہ ہوتا ہے۔ بالا خاتون اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتی ہیں میری بیٹی کہاں ہے صوفیہ؟ صوفیہ فوجیوں کو آواز دیتی ہے تو بالا خاتون اسے تخت پہ دبوچتے ہوئے کہتی ہیں خاموش رہو خاموش، تم نے سب کو اولوگان کے پیچھے بھیج دیا، تم سب متحد ہو جو تب بھی ہمیں ہرا نہیں سکتی صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے تم کبھی چین سے نہیں بیٹھو گی۔ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں تمہیں 1000 بار مارنے کے باوجود بھی سکون نہیں کر سکتی، تم مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ صوفیہ کہتی ہے ہرگز نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ تو صوفیہ کہتی ہے تم کچھ نہیں کر سکتی بالا، اگر تم مجھے مارو گی تو تم کبھی بھی حلیمہ کو تلاش نہیں کر سکو گی، صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے میں بھی جانتی ہوں کہ وہ زندہ ہے، میں اپنی بیٹی کو ضرور ڈھونڈ لوں گی، اگر تم مرنا نہیں چاہتی تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفیہ کو آگے لگا کر چل پڑتی ہیں، مگر کمرے سے نکلتے ساتھ ہی اولوگان کی تلوار ان کی گردن پہ ہوتی ہے، وہ انہیں دیکھ کر کہتا ہے دیکھو ذرا دیکھو یہاں کون ہے۔ اولوگان کی وجہ سے صوفیہ بھی پریشان ہو جاتی ہے،
اولوگان مزید کہتا ہے خاتون میں نے سوچا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ شور کی آواز سنتے ہوئے حلیمہ بھی اٹھ کے آگے بڑھتی ہے۔ باہر اولوگان کہتا ہے یہاں تک کہ آگ نے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑا بالا۔ بالا خاتون کہتی ہے موت خدا کی مرضی سے آتی ہے اولوگان، اب اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس تمہارا انجام دیکھنے کا وقت ابھی باقی ہے۔ دروازہ کھول کر حلیمہ بھی انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اولوگان کہتا ہے یہ تمہارا سر ہے بالا، اسے کاٹنے میں میری تلوار کی صرف ہلکی سی جنبش درکار ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اولوگان مزید کہتا ہے لیکن تم اپنے شوہر کا انجام دیکھو گی جو اپنی حد نہیں جانتا۔ اولوگان کے آگے بڑھتے ساتھ ہی منگول بالا خاتون کو دبوچ لیتے ہیں۔ اولوگان صوفیہ سے کہتا ہے تم نے مجھ سے اپنا منصوبہ چھپایا، تو صوفیہ کہتی ہے بیگم نے احمقانہ کام کیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جب صحیح وقت آتا تو میں تمہیں بتا دیتی۔ سپاہیوں اسے زندان میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی انہیں لے جاتے ہیں اور اولوگان بھی چلا جاتا ہے۔ کمرے میں حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے بالا بالا کہتی ہے۔ جنگل میں عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جرکتہ برہان سے کہتا ہے یہ ہمیں نہیں بتا رہے کہ کہاں جانا ہے، کیا ہم ایک راز کی کھوج میں ہیں بھائی؟ تو برہان اس سے کہتا ہے اس نے مجھے بھی تجسس میں کر دیا ہے بھائی، لیکن اگر حضور کے پاس واقعی کوئی راز ہے تو ہم کیا کریں گے، تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جرکتہ کہتا ہے میرے بھائی حضور ہمیں کیا بتائیں گے؟ اگر انہوں نے ہمیں بتا بھی دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہم ان کے کسی حکم کو رد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر بھروسہ نہیں کرتے یا آپ پر یقین نہیں کرتے یا آپ کے راستے پر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ برہان کہتا ہے میں کیسے جان سکتا ہوں جرکتہ، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہمیں بتا دے تو ہم ان کے فیصلے پر سوال اٹھاتے، اس لیے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، تو اب میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ چلو ہمیں معلوم ہو جائے گا، ابھی اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ انہیں اس طرح سے باتیں کرتے ہوا دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ جرکتہ برہان ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں اور جرکتہ کہتا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تقریباً قبیلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں فریضہ نہیں بتایا۔ برہان کہتا ہے حضور کیا ہم سیدھا قبیلے میں گھس جائیں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، قبیلے کا ایک فرد ہم سے ملنے آئے گا۔ یہ سن کر یوسف کہتا ہے میری بہن؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں تمہاری بہن، سپاہیوں کے ذریعے قبیلے میں پیغام بھیجو، جب تمہاری طرف سے پیغام ملے گا وہ ضرور آئے گی، اسے اس کی سزا بعد میں دی جائے گی۔ یوسف کہتا ہے حضور جیسے آپ کا حکم۔ اسے پریشان دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا پریشان ہو؟ تو یوسف کہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ان کی وجہ سے شرمندہ ہوں میرے حضور، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ حق پر ہیں، اگرچہ بالا خاتون کا انتقام لینا آپ کا حق ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں شرمندہ نہ ہو، کبھی نہیں، تم اور تمہاری بہن دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو، ایک انسان کے روپ میں پیدا ہوتا ہے جبکہ دوسرا شیطان کے روپ میں۔ یوسف کہتا ہے میرے حضور اللہ آپ سے راضی ہو، میں جانتا ہوں کہ انہیں یہاں کیسے بلانا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ جنگل میں اورحان خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور علاؤالدین سے پوچھتا ہے تم بابا کے بارے میں فکر مند ہونا؟ تو علاؤالدین کہتا ہے میرے بھائی وہ مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ صرف برہان صاحب، جرکتہ صاحب اور یوسف کو لے کر گئے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اورحان کہتا ہے بابا کے اندر جو آگ جل رہی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا، چلو پہلے ترک دیہاتوں کو منگول کتوں سے بچائیں۔ گونجا کہتی ہے اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ خواتین اور بچوں کو مار ڈالیں گے۔ اورحان کہتا ہے ہم انہیں خبر بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم پہلے دروازے پر نوکروں سے نپٹیں گے اور اس کے بعد حملہ کریں گے جب انہیں کم توقع ہوگی۔ شامل آئی کو تو آگے بڑھو اور صورتحال کا جائزہ لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں نکل پڑتے ہیں۔ اورحان مزید کہتا ہے ہماری لی گئی ہر جان کے بدلے ہم ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ آگ کے سار قلعے میں بالا خاتون کو پھر سے باندھ دیا جاتا ہے۔ صوفیہ ان کے پاس آتی ہے تو بالا خاتون کہتی ہے تم کچھ بھی کر لو، میں نہیں رکوں گی صوفیہ۔ تو صوفیہ کہتی ہے بالا تم یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل پاؤ گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون اس کے منہ پہ ٹکر دے مارتی ہیں۔ صوفیہ نے تھپڑ مارتے ہوئے دبوچ لیتی ہے اور بالا خاتون کہتی ہیں تم دیکھو گی صوفیہ، میں اس وقت تک نہیں رکوں گی جب تک تم نے مجھ سے جو چھینا ہے اسے واپس نہ لے لوں۔ جواب میں صوفیہ کہتی ہے خواب دیکھنا چھوڑ دو بالا، یہ جگہ تمہاری اور عثمان کی قبر بنے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بالا خاتون کو پھر سے مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلتی ہے اولوگان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا لڑکی، اگلی بار میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ صوفیہ کہتی ہے مجھے مارنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا اولوگان، ہمارا دشمن عثمان ہے، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ وہ مر جائے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ شدید ترین تکلیف سے مرے۔ اولوگان کہتا ہے اگر تم شکار کے ساتھ کھیلو گی تو خود شکار بن جاؤ گی اور اگر وقت ضائع کرو گی تو تم اسے کھو دو گی۔ صوفیہ کہتی ہے میں کبھی ہار نہیں مانتی اولوگان، میں نے اس کا دل لیا اور اسے نکال دیا۔ بالا خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں مارنے سے پہلے نہیں مروں گی۔ اولوگان کہتا ہے عثمان کو خوشخبری سنا دو کہ خاتون زندہ ہے، وہ اب جان سکتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اولوگان چلا جاتا ہے اور صوفیہ کہتی ہے اپنی موت کی طرف عثمان باغا باغا آئے گا بالا، تمہارا لامتناہی عشق عثمان کی موت کی وجہ بنے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ چلی جاتی ہے اور بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں نہیں صوفیہ، عثمان عثمان عثمان۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والا آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔